اسمگلرس کی جو گروپ ہے ان کی طرف سے یہ شروع ہو چکی ہے. کوئی آج سے کوئی 15 دن پہلے RA ایمپیکس ایک کمپنی ہے, اس کے خلاف کسٹم انٹیلیجنس میں ایک FIR درج ہوئی ہے, کیونکہ ہم RA ایمپیکس نے جو ہے وہ انڈونیشیا سے تقریباً کوئی 20 جو کنٹینرز ہیں وہ منگوائے گئے تھے چھالیا کے, جسے HEGA سے جب لیبارٹری ٹیسٹ ہوا تو اس میں جو ہے وہ ان کا جو چھالیا کا جو ریشو تھا وہ ویسے تو 15 ہے. چھالیا ہی کے کچھ ڈیلرز جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا تھا, جس میں ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن نے تو یہ ایک آرڈر کے اوپر جو ہے وہ بنیاد بنا کے اس کو 30 تک کیا ہوا ہے نا. WHO کا اسٹینڈرڈ ہے 15. سندھ ہائی کورٹ کے ایک آرڈر کا سہارا لے کر 30 جو ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروڈکشن ہے وہ 30% پہ کنٹینرز کو ریلیز کر رہا ہے. 58 یعنی یہ ہائیلی کنٹیمنیٹڈ ہے. بالکل. اور بس یہ تو زہریلا ہے. اب 10 کنٹینر جو ریلیز ہوئے وہ مارکیٹ میں آ گئے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل جواد اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی نادر خان. ناظرین, ہم ماضی میں آپ کو بہت سارے پروگرامز میں چھالیا کا اسمگلنگ کے ایک بہت بڑے نیٹ ورک کے حوالے سے, جس کو میگا کرپشن یا میگا اسمگلنگ اسکینڈل کا نام بھی دیا گیا, اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہے ہیں. اور اس حوالے سے FIA نے گزشتہ سال ایک مقدمہ درج کیا تھا جس میں چھالیا کے جو سب سے بڑے اسمگلر ہیں پاکستان میں, جو چھالیا بدنام زمانہ عمران نورانی, ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا. اور انہوں نے عدالت میں ایک اعترافی بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کسٹمز, رینجرز اور پولیس کے اعلیٰ اداروں کے افسران کے نام لیے تھے جو اس نیٹ ورک سے وابستہ ہیں. اس کے بعد ہم اس نیٹ ورک کے حوالے سے آپ کو پروگرام کرتے رہے, اور ہم نے اپنے ایک گزشتہ پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ FIA اینٹی منی لانڈرنگ سرکل نے اس حوالے سے انکوائریز شروع کر دی ہیں, کیونکہ منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت. اور FIA اینٹی منی لانڈرنگ سرکل نے اس حوالے سے کسٹم حکام کو یہ بھی آگاہ کیا ہے کہ مضر صحت چھالیا کے کوئی تقریباً 180 کے قریب کنٹینر پورٹ پر موجود ہیں. گزشتہ 1 سال سے وہ موجود ہیں اور وہ کنٹینر ریلیز کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ویسے ہم نے اسی طرح اپنے پروگرام میں یہ واضح کیا تھا 180 کے قریب وہ کنٹینر, 180 نہیں 118 کنٹینر ہے. 118, میں اپنی فگر درست کر رہا ہوں, 118 کنٹینر ہیں جو کہ گزشتہ سال جو FIA کے کسٹم میگا کرپشن اسکینڈل کیس میں 5 کے نوٹس کے تحت جو ہے وہ بلاک کیے گئے تھے. تو وہ یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں بھی اپنے 2-3 پروگرامات ایسے کیے, اور جس میں ہم نے نشاندہی کی کہ جو کیونکہ FIA جو اینٹی کرپشن سرکل میں جو مقدمہ درج ہوا, وہ مقدمہ چاہے آگے بڑھنے کے وہ مقدمہ ایک اسٹل ہوا ہے اور اس میں بہت سارے ملزمان کو ریلیف مل رہا ہے. تو ہم نے یہی نشاندہی کی تھی کہ اب یہ کوشش کی جائے گی کہ جو 118 کنٹینرز ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ کسٹم پورٹ سے ریلیز کروایا جائے. بالکل. تو اب اس کے سلسلے میں جو ہے وہ ایک کوشش اسمگلرس کے جو گروپ ہے ان کی طرف سے یہ شروع ہو چکی ہے. اور حال ہی میں مثلا کوئی آج سے کوئی 15 دن پہلے RA ایمپیکس ایک کمپنی ہے, اس کے خلاف کسٹم انٹیلیجنس میں ایک FIR درج ہوئی ہے. اس FIR میں جو ہے وہ ہمارے جو ماضی کے جو پروگرامات ہیں اس کے حوالے سے تصدیق بھی ہو رہی ہے, اور یہ ایک اٹیمپٹ بھی ہے اسمگلرس کی طرف سے, کیونکہ ہم RA ایمپیکس نے جو ہے وہ انڈونیشیا سے تقریباً کوئی 20 جو کنٹینرز ہیں وہ منگوائے گئے تھے چھالیا کے, جسے HEGA سے جب لیبارٹری ٹیسٹ ہوا تو ظاہر سی بات ہے ایک پروسیجر ہے ان کا کہ HEGA اور کراچی یونیورسٹی کا جو ادارہ جی HEGA جو اس میں ہے, اور ملک بھر میں تقریباً 41 لیبز ہیں جو ان کو ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن نے یہ لائسنس اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ وہ ان کی میڈیکل ایسوسیٹیڈ ہیں, ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں اور وہ انہیں ریکگنائز کرتی ہے. تو HEGA میں جو ہے وہ 20 کنٹینرز کے حوالے سے جو ہے وہ گئی تھی, اور ان کی جب رپورٹ آئی تو اس میں جو ہے وہ ان کا جو چھالیا کا جو ریشو تھا وہ کون سے کس چیز کا ریشو, وہ جو میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ کلیئرنس ہوئی ہے. اور اپروکس کیا WHO نے جو ہے ایک اتھارٹی دی ہے, ایفلوٹیکسن جو ہے, ایفلوٹیکسن کا جو اس کا ریشو ہوگا وہ ویسے تو 15 ہے, 15% سے زیادہ نہیں, 15% سے زیادہ نہیں ہوا. لیکن ہم چھالیا ہی کے کچھ ڈیلرز جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا تھا, جس میں ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن نے تو یہ ایک آرڈر کے اوپر جو ہے وہ بنیاد بنا کے اس کو 30 تک کیا ہوا ہے نا, 30 تک کیا, یعنی ڈبل کر دیا گیا. لیکن
ایکچوئل مسئلہ WHO کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس سے ڈبل کیا ہوا ہے. اس سے ڈبل کیا. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کے ساتھ ایک کمپنی جب سندھ ہائی کورٹ گئی تھی تو سندھ ہائی کورٹ نے بھی صرف 1-2 کنسائنمنٹس کے لیے ہی اس کو 30 تک کیا تھا. صحیح. لیکن انہوں ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن نے اس کو نظیر بنا کے سندھ ہائی کورٹ ایک مثال بنا تمام پہ امپلیمنٹ کر دیا اس کو. اور یہ جو ایفلوٹاکسن جو ایک سبسٹینس ہے جو کہ اگر چھالیاں میں زیادہ ہو تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کینسر کا سبب بنتا ہے بہت زیادہ. بالکل کینسر کا سبب. اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حالیہ جو کنسائنمنٹ جو ریلیز انڈونیشیا سے جو 10 سے جو 20 کنٹینر آئے تھے 10 اس کنٹینر اس میں سے ریلیز ہو چکے ہیں. اچھا 20 کنٹینر آئے ٹوٹل. بالکل 10 کی مالیت کتنی تھی ان کنٹینر؟ تقریباً 50 کروڑ روپے 20 کنٹینر. 20 کنٹینر. اس کے اوپر جب آپ ٹیکس ڈیوٹی عائد کریں گے تو وہ تقریباً 1 ارب روپے کی لگ بھگ وہ جو ہے مان جاتا ہے. تو اس کے اندر ایفلوٹاکسن کی کیا وہ تھی؟ جب HEJ سے رپورٹ آئی تو HEJ میں اس کو 58 اس کا جو ہے وہ ایفلوٹاکسن 58. یعنی WHO کا اسٹینڈرڈ ہے 15. سندھ ہائی کورٹ کے ایک آرڈر کا سہارا لے کر 30 جو ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروڈکشن ہے وہ 30% پہ کنٹینرز کو ریلیز کرا ہے. بالکل. اور یہ کنٹینر جو کہ 10 کنٹینر جو 20 میں سے 10 کنٹینر ریلیز ہوئے ان میں جو HEJ کی لیبارٹری کے جو ریزلٹس ہیں وہ 58%. یعنی یہ ہائیلی کنٹامینیٹڈ ہے. بالکل. اور یہ تو زہریلا ہے. یہ بالکل زہریلا ہے. اور اسی بنیاد پر ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن نے ایک نوٹس کسٹم کو جاری کیا کہ ان تمام کنٹینرز کو جو ہے وہ بالکل ڈسٹرکشن کر دی جائے. ان کو تب مطلب ان کو وہ تلف کر دیا جائے بالکل ان کو, کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ مضر صحت اور کینسر کا سبب بنتے ہیں. لیکن ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن ہی سے جو ہے ایک فراجری ڈاکومنٹ ہوا اور اس کو ایفلوٹاکسن کا جو 58 جو ریشو آ رہا تھا اس کو 23 کیا گیا اور وہ کسٹم میں NOC اس کو پرووائڈ کی گئی اور اس میں سے 10 کنٹینرز جو ریلیز ہوئے. اب 10 کنٹینر جو ریلیز ہوئے وہ مارکیٹ میں آ گئے اور وہ مارکیٹ میں فروخت بھی ہو گئے. مارکیٹ میں فروخت ہوا. اور پاکستان کی ایک بڑی کمپنی ہے شالیمار جو کہ تلسی چھالیاں بناتی ہے. اور وہ چھالیاں اس لیے بڑی کمپنی ہے کہ وہ پاکستان میں تو چھالیاں سپلائی کرتی ہے, پاکستان سے باہر بھی جو ہے یورپ اور امریکہ دبئی اور یہ جگہ پہ اس کی چھالیاں ایکسپورٹ ہوتی ہے. اور حیرت انگیز طور پر جس بیچ میں جو ہے وہ کلیئرنس ہوئی ہے وہ بیچ ایکسپورٹ بھی پاکستان سے ہو چکا ہے. مثلا انتہائی مضر صحت بیچ جو شالیمار کمپنی. چھالیہ مافیا جو ہے یہ اسمگلر کتنے بڑے طاقتور لوگ ہیں. بالکل. کہ اس کے اندر کہ جو چھالیہ یہ جو اسمگلنگ جو میگا کرپشن اسکینڈل تھا, میگا اسمگلنگ اسکینڈل جس کے اندر عمران نورانی اور دیگر لوگ, اس میں ملک کے بڑے ادارے یعنی ملک کے بااثر ترین ادارے, ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں سب انوالو تھیں. اور اس کے بعد تک ان کے اس نیٹ ورک کو توڑنے میں بلکہ وہ دوبارہ سے سرگرم ہو گیا. بالکل یہ سرگرم ہو گیا اور نیا نیٹ ورک اس FIR کے ذریعے ہمارے سامنے آیا ہے. اور RA امپیکس کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو میری معلومات ہے حاصل کی ہے میں نے, اور اس کو میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ RA امپیکس جو ہے وہ ایک ڈمی کمپنی ہے اور ایک یہ کلیئرنگ ایجنٹ ہیں ارشد نام کا کلیئرنگ, ان کو کسٹم انٹیلیجنس نے اس FIR میں گرفتار بھی کیا ہے. اور یہ صرف اسی کنسائنمنٹ کے لیے ابھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے RA امپیکس. اچھا RA سے پہلے کمپنی کا وجود نہیں, کمپنی کا وجود تو تھا لیکن کمپنی کی کسی کام میں استعمال نہیں ہوتا, یعنی آج تک کوئی امپورٹ میں یا کسی. بالکل یہ فرمائے گا کوئی بزنس. ابھی دیکھیں نا حیرت انگیز طور پر انڈونیشیا سے جو کنٹینر آئے ہیں وہ بغیر مطلب صرف اس پہ آیا ہے کہ آپ پاکستان میں سامان آئے گا, یہاں سے سامان بکے گا تو پھر پاکستان سے سامان پیسہ باہر جائے گا. اب ایک ایسی کمپنی جو پہلی مرتبہ کام کر رہی ہو اور انڈونیشیا سے ایک صاحب جو ہے اس کے بھروسے اپنا 50 کروڑ روپے کا سامان پاکستان. تو پھر ابھی ان کا کیا ہے یہ جو اس نیٹ ورک میں اور کون لوگ؟ RA امپیکس کے حوالے سے تو معاملہ یہ ہے کہ RA امپیکس جو ہے جس کے بارے میں ایک FBR کے انلینڈ ریونیو میں ایک فیک انوائسز کی FIR ہوئی ہے 2023 میں گزشتہ سال ہوئی ہے. اس میں ایک کمپنی ہے جو کمیل وسایا نام کا ایک شخص ہے جو اس وقت تو پاکستان سے باہر ہیں, لیکن وہ 100 سے زیادہ جو ہے وہ انہوں نے کمپنیاں جو ہے وہ فیک کمپنیاں بنائی ہیں اور جس کے ذریعے سے وہ ریفنڈ جو ہے وہ حکومت پاکستان سے وصول کرتے ہیں. اور ایک FBR کے جو ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے ایک کمشنر ہیں, FBR کے سابق کمشنر ہیں اور وہ 2022 اگست 2022 میں جو ہے ریٹائرڈ ہوئے ہیں اور وہ اس کے جو ہے اصل ماسٹر مائنڈ تصور. تو اس کیس میں یہ بھی اطلاع ہے کہ اس پہ FIA اینٹی منی لانڈرنگ سرکل انکوائری کر رہا تھا اور کسٹم انٹیلیجنس نے اچانک سے بیچ میں
کر اور ایک FIR بھی فوراً درج کر لی. یہ بڑی اور جو اس نیٹ ورک کے دیگر لوگ ہیں شاید یہ ان کو بچانے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی. بالکل. یہ کیونکہ کافی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ FIA منی لانڈرنگ سیل نے کسٹم اپریزمنٹ کو جو ہے وہ ایک لیٹر لکھا تھا اور اس کنسائنمنٹ کے حوالے سے خصوصی طور پر 20 کنٹینرز کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ان کو بلاک کیا جائے. اس وقت تک کسٹم انٹیلیجنس میں اس کے حوالے سے کوئی انکوائری شروع نہیں ہوئی تھی. اور اچانک سے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہم اس حوالے سے ناظرین یہ چونکہ یہ ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے, کسٹم انٹیلیجنس نے ابھی انویسٹیگیشن اسٹارٹ کی ہے اور اس کے اندر بڑے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں کیونکہ FIA کی انکوائری, اس کے بعد کسٹم کے بیچ میں کودنا, پھر جو اس نیٹ ورک کے جو نیا ایک نیٹ ورک سامنے آ رہا ہے پچھلے نیٹ ورک سے ذرا ہٹ کے یہ نیٹ ورک ہے, یعنی اس 6-8 مہینے میں ایک نیا نیٹ ورک ڈیولپ ہوا ہے, اس نیٹ ورک کے نام سامنے آ رہے ہیں, ان کو کس طرح بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. شکریہ.